آروم شاعر اومدی بغزی نشست تو. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین وہو المعین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا بالقاسم محمد و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید و فرقانہ الرشید و قولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم. صدق اللہ العلی العظیم. ناظرین و سامعین محترم، آج یہ فکر و بحث کا دوسرا مرحلہ ہے اور ہمارا موضوع گفتگو نصرت امام زمانہ کے تقاضے. قرآن کریم کی جس آیہ کریمہ کو سرنامہ سخن کے طور پر میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا عرض مدعا کے لیے، اس میں ایک تقاضا ہے جو صاحبان ایمان سے کیا جا رہا ہے. اللہ رب العزت کی طرف سے اپنے بندوں سے، اپنا کلمہ پڑھنے والوں سے یہ تقاضا ہے کہ اے اہل ایمان، اللہ کی نصرت کرو، اللہ کی مدد کرو. تم اللہ کی مدد کرو گے تو پھر ایک وعدہ الہی ہے کہ تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری نصرت کرے گا، تمہارے قدموں میں ثبات عطا کر دے گا، تمہیں فتح مبین میسر آئے گی. لیکن شرط ہے کہ پہلے تم اللہ کے ناصر بن جاؤ. تو خدائی لشکر میں شامل کیسے ہوا جائے، اللہ کا ناصر کیسے بنا جائے؟ اللہ کے نمائندے حضور سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، اور پیغمبر کی نصرت اللہ کی نصرت ہے. پیغمبر کے ناصروں کی شان بیان کی جا رہی ہے. محمد الرسول اللہ والذین معہ. پیغمبر اللہ کے رسول ہیں، محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور جو ان کے ساتھی ہیں اشداء علی الکفار رحماء بینہم. ان کی شان یہ ہے کہ وہ جب دشمن کے مقابلے پر آتے ہیں، جب سرکشوں کے مقابلے پر آتے ہیں، جب باغیوں کے مقابلے پر آتے ہیں تو سیسا پلائی ہوئی دیوار ہوتے ہیں، فولاد صفت ہو جاتے ہیں، ڈٹ جاتے ہیں اور ان کے قدموں میں ثبات پایا جاتا ہے. اور جب اپنوں کے درمیان آتے ہیں، اللہ کے نیک بندوں کے درمیان آتے ہیں، دکھی انسانیت کا مداوع کرنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو وہ ان کے زخموں کا مرہم بن جاتے ہیں. تو خدائی لشکر میں شامل ہونے والوں کی شان یہ ہے کہ وہ ظلم کو برداشت نہیں کرتے، وہ ناانصافی کو برداشت نہیں کرتے، بلکہ ظلم کے مقابلے پر، کفر کے مقابلے پر، شرک کے مقابلے پر، اللہ کہ باغیوں اور سرکشوں کے مقابلے پر وہ ڈٹ جاتے ہیں. یہ نصرت کبھی دل سے ہوتی ہے اس لیے کہ اتنا ہی تقاضا ہوتا ہے، کبھی ضرورت ہوتی ہے کہ دل اور زبان دونوں سے نصرت کی جائے، اور کبھی زمانہ یہ تقاضا کرتا ہے کہ دل، زبان اور ہاتھ یعنی اعضاء و جوارح سب سے نصرت کی جائے، کھڑا ہوا جائے اس راہ میں. کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. تم بہترین امت ہو، تمہیں بپا کیا گیا ہے، تمہیں نکالا گیا ہے. کیوں؟ تاکہ تم دوسری قوموں کے لیے نمونہ عمل بن سکو. یعنی اللہ کے دین کو پہلے اپنی شخصیت پر نافذ کرو، یہ نصرت الہی کی ایک صورت ہے، اور پھر دوسروں کو اس دین کی دعوت دو، اپنی زبان سے، اپنے قلم سے، اپنے افکار سے، اپنے عمل اور اعضاء و جوارح سے.
خاموش مبلغ بن جاؤ کہ تمہیں زبان سے کہنے کی ضرورت بھی نہ پڑے، تمہارا کردار، تمہارا اخلاق، تمہارا عمل خود تم کو ایک ایسا داعی بنا دے کہ جس کی زندگی کا ہر لمحہ دعوت الی الحق ہو۔ لیکن انسان اکثر اوقات ناکام ہو جاتا ہے۔ کب ناکام ہوتا ہے؟ یہ ناکام ہوتا ہے جب یہ انا کے اندھیروں میں خود کو غرق کر لیتا ہے۔ اگر آپ کے اذہان عالیہ میں ہو تو سب سے پہلا جو باغی اللہ کا قرار پایا وہ اسی انا کے ہاتھوں فنا ہوا تھا۔ لہٰذا دو راستے ہیں، یا انا کے ہاتھوں فنا ہو جائے یا انا کو فنا کر کے اندھیروں سے نکل جائے اور روشنی کا حصہ بن جائے، قافلہ نور میں شامل ہو جائے۔ یعنی وہ جو پہلا باغی تھا اس کی وہ آواز آپ کو یاد ہوگی کہ جب حکم سجدہ ہوا تو اس نے انکار کیا سجدے سے، اور کیا کہا؟ انا خیر منہ، میں آدم سے افضل ہوں، میں آدم سے بہتر ہوں۔ خلقنا من نار و خلقتہ من طین، مجھ کو آگ سے پیدا کیا اور ان کو مٹی سے پیدا کیا۔ قرآن کریم کی ایک آیت کی تفسیر میں دیکھ رہا تھا کہ جو پچھتاوے ہیں، یعنی اللہ کے جو باغی ہیں، جو ایمان نہیں لائے، وہ میدان محشر میں پچھتا رہے ہوں گے اپنے عمل پر، تو اس میں ایک آواز سنائی دی، یا لیتنی کنتو ترابا۔ جب عذاب خدا نظر آئے گا، جب معلوم ہوگا کہ جہنم کے شعلے اپنی لپیٹ میں لینے کے لیے تیار ہیں، اپنی گرفت میں لینے کے لیے آمادہ ہیں، تب زبان پر یہ جملے آئیں گے جو پچھتاوے قرآن کریم نے بیان کیے۔ ان میں کا ایک پچھتاوا، یا لیتنی کنتو ترابا، کاش کہ میں مٹی ہوتا۔ تو ایک مفسر نے متوجہ کیا اس طرف، بہت سی تفسیریں ہیں اس آیہ کریمہ کی، لیکن کہا کہ اصل میں یہ آواز اسی باغی کی آواز ہوگی کہ جس نے سب سے پہلے اپنے ناری ہونے پر ناز کیا تھا کہ میں آگ سے ہوں۔ آج جب وہ عذاب خدا دیکھے گا، جب وہ اپنی سرکشی کا انجام دیکھے گا، تو وہ کہے گا، یا لیتنی کنتو ترابا، کاش کہ میں آگ سے نہ بنایا گیا ہوتا، میں کاش کہ مٹی ہوتا، تاکہ مجھ کو یہ فخر کرنے کا موقع نہ ملتا، یہ سرکشی کا موقع نہ ملتا، اور میں بھی اللہ کے اطاعت گزاروں میں سے قرار پاتا۔ تو یہ انا کا اندھیرا ہے۔ دیکھیے، جب تک انسان اس خود پرستی کے خول کے اندر مبتلا رہتا ہے، یہ جو ایگو کا شیل ہے، جب تک اس سے باہر نہیں آتا، اس وقت تک انسان ہرگز کامیاب نہیں ہو سکتا۔ قطرہ اگر قطرہ رہنے پر آمادہ ہو اور اپنی شناخت کو چھوڑنے پر تیار نہ ہو تو قطرہ کبھی دریا نہیں بن سکتا۔ لیکن جیسے ہی قطرہ اپنی انا کو قربان کر کے اپنی شناخت کو قربان کرتا ہے، وہ دریا کا حصہ بھی بن جاتا ہے اور وہ ہمیشہ کے لیے بقا کی منزل بھی طے کر لیتا ہے۔ قطرہ ہوتا تو بہت جلدی فنا ہو جاتا، لیکن دریا میں شامل ہوتے ہی اس نے ایک ابدی زندگی حاصل کر لی، ایک ہمیشہ کی کامیابی حاصل کر لی۔ یہی تقاضا ہر ناصر امام سے ہے۔ تم ناصر امام ہو، ناصر دین ہو، ناصر خدا ہو، ناصر رسول اللہ ہو، لہٰذا تم ہو نہیں سکتا کہ اس انا کے اندھیرے میں رہتے ہوئے نصرت کے اس تقاضے کو پورا کر لو، نصرت کے اس مرحلے کو طے کر لو۔ لہٰذا لازم ہے کہ اس اندھیرے کو چاک کر کے روشنی کی طرف سفر کرو۔ دیکھیے، اندھیرے میں انسان جب آگے بڑھتا ہے تو ٹٹولتا ہوا آگے بڑھتا ہے، ٹھوکریں کھاتا ہوا آگے بڑھتا ہے۔ چنانچہ انسانیت کا المیہ بھی یہی ہے کہ انسان اندھیرے میں سفر کر رہا ہے۔ اکثریت انسانوں کی اندھیرے میں سفر کر رہی ہے۔ یہ اندھیرے میں بڑھنے والا جب اندھیرے میں اپنے مسائل کا حل تلاش کرتا ہے تو اسے اندھیرے میں کبھی مارکسزم ملتا ہے، کبھی کیپٹلزم ملتا ہے، کبھی ایتھیزم ملتا ہے، کبھی سماجی انقلاب کا نعرہ لے کے کھڑا ہوتا ہے، کبھی سائنسی انقلاب کا نعرہ لے کے کھڑا ہوتا ہے، کبھی سیاسی اختیار کی لال بتی لے کر نکلتا ہے اور سمجھتا ہے کہ یہ اس کے مسائل کا حل ہے۔ یعنی اگر غور کریں تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ دنیا میں مسائل اتنے نہیں ہیں جتنے ان کے حل موجود ہیں، جبکہ نہ یہ مسائل حقیقی مسائل ہیں اور نہ یہ حل حقیقی حل ہیں۔ حقیقی مسئلے کو جب انسان پہچان لیتا ہے تبھی اس کو حل اس کا معلوم ہوتا ہے۔ یہ بالکل ایسا ہے کہ جیسے اندھوں کے سامنے وہ آپ نے سنا ہوگا کہ ہاتھی کو پیش کیا گیا اور
ان سے کہا کہ اپنے اپنے اعتبار سے بتائیں کہ ہاتھی کیسا ہے. تو کسی کے ہاتھ میں ہاتھی کی ٹانگ آ گئی، کسی کے ہاتھ میں ہاتھی کی دم آئی، کسی کے ہاتھ میں سونڈ آئی. جس کے ہاتھ میں سونڈ آئی اس نے کہا کہ ہاتھی ایک پائپ جیسا کی طرح ہے، ایک نلکی کی طرح ہے. جس کے ہاتھ میں سونڈ آئی، دم آئی تھی، اس نے کہا کہ جھاڑو کی طرح ہے. جس کے ہاتھ میں پیر آیا اس نے کہا کہ ایک کھمبے کی طرح ہے. یعنی چونکہ نگاہ میں وسعت نہیں تھی، اندھیرے میں سفر کر رہے تھے، لہذا ہر ایک نے اپنے اپنے اعتبار سے ہاتھی کا بیان کیا. تو یہی تقاضا ہم سے کیا جا رہا ہے کہ جب تک تم اس انا کے خول سے باہر نہیں آؤ گے، اندھیرے میں رہنے والا اور اندھیرے میں سفر کرنے والا کیسے اللہ تک پہنچے گا، جبکہ اللہ نور السماوات والارض، اللہ نور ہے. لہذا دو صورتیں ہیں کہ یا تو اندھیرے میں یوں ہی ٹھوکرے کھاتے رہو، اندھیرے میں یوں ہی ٹٹولتے ہوئے آگے بڑھتے رہو، یا پھر خود چراغ بن جاؤ کہ اس اندھیرے کو دور بھی کر سکو، خود بھی منزل نظر آ سکے اور دوسروں کو بھی منزل دکھا سکو. جسے کل بھی میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ برے ہو تو اچھے بن جاؤ، اچھے بن گئے ہو تو بروں کو اچھا بنانے کی تحریک کا حصہ بن جاؤ، شامل ہو جاؤ. لہذا خدائی سفر اور خدائی لشکر اس وقت ملتا ہے کہ جب انسان اس نور کو اپنے اندر پیدا کر لے، شعور کو اپنے اندر بیدار کر لے، اور پھر وہاں تک براہ راست تو پہنچ نہیں سکتا. لہذا پھر وہ قافلہ نور اس کو مل جاتا ہے کہ جس کی گواہی ہم زیارت وارثہ کے اندر دیتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ آپ نور ہیں. کیسا نور؟ اشہد انکا، میں گواہی دیتا ہوں، اشہد انکا کنت نورا فی الاصلاب الشامخہ والارحام المطہرہ، کہ آپ نور تھے جب پاکیزہ صلبوں کے اندر تھے، پاکیزہ رحموں کے اندر تھے. تو یہ نور کا قافلہ ہے اور اس کے لیے نور کا سفر طے کرنا ہے. اصل مسئلہ کیا ہے؟ یہ نیگیٹو فورسز اگر نہ ہو، یہ اندھیرا بھی ایک نعمت ہے اللہ رب العزت کی طرف سے. اگر اندھیرا نہ ہو تو انسان کو روشنی کی عظمت کا احساس کیسے ہو؟ لہذا یہ نیگیٹو فورسز رکھی ہی اس لیے گئیں کہ انسان اگر ان کو نہ دیکھے گا تو پھر کمپٹیشن کس سے کرے گا؟ دیکھیے، اگر زمانے میں جھوٹ نہ ہو تو پھر سچائی کا کیا معنی رہ جائیں، اور انسان کیسے اپنے آپ کو سچا کہے اگر جھوٹے موجود نہ ہو؟ اگر اندھیرا نہ ہو تو روشنی کی عظمت کا احساس کیسے ہو؟ اگر بیماری نہ ہو تو انسان کو صحت کی خوشی کیسے ہو؟ لہذا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، ہم نے تمہارے اندر دونوں فورسز رکھ دی. نیگیٹو فورسز بھی تمہارے اندر ہیں، پوزیٹیو فورسز بھی تمہارے اندر ہیں. ہم نے اس زمانے کے اندر دونوں طاقتیں رکھ دیں. ابلیسیت اپنا کام کر رہی ہے، رحمانیت اپنا کام کر رہی ہے. لہٰذا اس راہ میں تم کو بڑھنا ہے کہ ابلیسیت کے حملوں سے خود کو بچانا ہے اور رحمانیت کے لشکر سے عملی وابستگی پیدا کرنی ہے، تاکہ آگے بڑھتے چلے جاؤ، کمال حاصل کرتے چلے جاؤ، عروج کے مرحلے طے ہوتے چلے جائیں. ٹھوکر لگے گی، گرو گے، مگر پھر کھڑے ہو جاؤ، پھر توبہ کا راستہ اختیار کر کے آگے بڑھ جاؤ. بیان کیا جاتا ہے کہ ایک شخص تھا بہت طاقتور، شاید کوئی بادشاہ رہا ہو، شاید کوئی اور طاقتور انسان تھا. اس کا ایک طاقتور دشمن تھا جس سے ہمیشہ اس کا مقابلہ رہتا تھا، اور دونوں یہ چاہتے تھے کہ ایک دوسرے پر سبقت لے جائیں. چنانچہ اپنے دشمن سے آگے بڑھنے کی دھن میں اس کی زندگی گزر رہی تھی، اور یہ ہر دن اپنے آپ کو مزید آگے بڑھا رہا تھا، مزید طاقت حاصل کر رہا تھا، مزید اپنے لشکر میں اضافہ کر رہا تھا کہ کہیں میرا دشمن مجھ سے آگے نہ نکل جائے. ایک دن یوں ہوا کہ اس کا دشمن مر گیا. جب اس کا دشمن مرا تو یہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا. تو اس کے ساتھیوں نے، اس کے سپاہیوں نے اس سے سوال کیا کہ آپ بھی تو یہی چاہتے تھے کہ آپ کا دشمن مر جائے، پھر آپ اس کی موت پر کیوں پھوٹ پھوٹ کر رو رہے ہیں؟ اس نے کہا کہ ہاں، چاہتا تو میں بھی یہ تھا کہ وہ مر جائے، لیکن آج اس کے مرنے سے مجھے ایک خلا کا احساس ہو رہا ہے. میں اپنی شخصیت میں ایک خالی پن پا رہا ہوں، اس لیے کہ میرا دشمن طاقتور تھا تو وہ مجھے آگے بڑھنے کی ترغیب دلاتا تھا، میں ہر وقت آگے بڑھنا چاہتا تھا. تو یہ نیگیٹو فورسز ہیں اس لیے کہ تم شیطان کے لشکر کو دیکھو، شیطان کے لشکر کی خرابیوں کو محسوس کرو، اور پھر اس شیطان کے لشکر سے اپنے آپ کو محفوظ کرتے ہوئے آگے بڑھتے چلے جاؤ. ہم اپوزٹ کے سے مقابلہ کرتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں. میں نے عرض کیا، اچھا ہے کیا، ہوتا کیا ہے؟ یہ انسان جو
کبھی کبھی اپنے انا کے ہاتھوں شکست کھا جاتا ہے۔ یہ کب شکست کھاتا ہے؟ جب یہ اپنی حقیقت کو فراموش کر دے۔ لہٰذا کا پہلا مرحلہ ہی یہی ہے کہ تم پہلے اپنی حقیقت کی طرف متوجہ ہو جاؤ کہ تم ہو کیا۔ مولا فرماتے ہیں انسان تو اپنے آپ کو ایک معمولی جرثومہ سمجھتا ہے، ایک کائنات اکبر ہے جو تیرے اندر آباد ہے۔ ذرا اپنی حقیقت پر غور کر، کس بات پر غرور کر رہا ہے، کس بات پر تکبر کر رہا ہے، کیوں آخر اتنا انا پرست بنا ہوا ہے؟ کیا مولا فرما رہے ہیں کہ کیا ہے یہ انسان؟ اعجبوا لہذا الانسان ينظروا بشحم يتكلموا بلحم یسمعوا بعزم یتنفسوا بخرم، کہ اس انسان پر تعجب ہے۔ کیسا انسان ہے؟ کہ یہ انسان جو دیکھتا ہے چربی سے، بولتا ہے گوشت کے لوتھڑے سے، سنتا ہے ہڈی سے، سانس لیتا ہے ایک سوراخ سے۔ یعنی کیسا متوجہ کیا کہ انسان اگر واقعاً غور کر لے، یہ آنکھ جس کی خوبصورتی، جس کے حسن پر کتنے لکھنے والوں نے لکھ دیا، کتنے اشعار آج تک آپ نے سنے ہوں گے کہ جو آنکھ کی خوبصورتی بیان کر رہے ہیں کہ کیسی آنکھ ہے جو خوبصورت ہوتی ہے۔ اس آنکھ کے بارے میں مولا فرما رہے ہیں کہ یہ آنکھ کیا ہے؟ ذرا دیکھیے تو صحیح کیسا ہمارا مالک و خالق ہے کہ جس نے اس آنکھ کو اتنا حسین بنا دیا، ورنہ چربی کا ایک ٹکڑا ہے کہ جس سے انسان دیکھ رہا ہے۔ تو جتنا اپنے اوپر غور کرتا چلا جائے گا، اپنی حقیقت کو دیکھتا چلا جائے گا، اتنا ہی کامیابی کے مرحلے طے ہوتے چلے جائیں گے۔ اس لیے کہ خدا شناسی کا پہلا مرحلہ خود شناسی ہے۔ قرآن کریم آواز دے رہا ہے سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، ہم ان قریب اپنی نشانیاں دکھائیں گے تم کو جو آفاق میں بھی بکھری ہوئی ہیں، زمین و آسمان ہماری نشانی، اور تمہاری اپنی ذات کے اندر بھی ہماری نشانیاں موجود ہیں۔ چنانچہ معصومین کی دعاؤں کو اگر آپ اٹھائیں اور ان دعاؤں سے ہم معرفت حاصل کریں، اپنی معرفت اور اپنے رب کی معرفت، تو یقیناً اس قافلہ نور کا حصہ بن سکتے ہیں، نصرت کے اس تقاضے کو پورا کر سکتے ہیں۔ کس اعتبار سے معصوم تعارف کرا رہے ہیں کہ ذرا پہچانو تو صحیح سید الشہداء کی مشہور دعائے عرفہ، کہ جس میں امام بیان فرما رہے ہیں کس انداز سے امام نے شکر گزاری کی طرف بندوں کو متوجہ کیا ہے۔ یعنی ظاہر ہے تفصیل سے بات نہیں عرض کرنی، صرف ایک اشارہ کرنا چاہتا ہوں کہ جہاں مولا بالکل ابتدا کا اپنا تذکرہ کرتے ہوئے کہ اے پروردگار تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے اس دور کے اندر پیدا نہیں کیا کہ جہاں ہدایت کو حاصل کرنا بہت مشکل تھا۔ یعنی اگر دور فرعون کا ہوتا، اگر دور نمرود کا ہوتا، اگر دور حامان و شداد کا ہوتا، اگر دور بالکل ابتدائی اسلام کا ہوتا تو ظاہر ہے کہ ہدایت تک پہنچنا بڑا مشکل تھا، مگر پروردگار تو نے مجھے اس دور میں پیدا کیا کہ جب ہدایت کے میں قریب آنے میں مجھے کوئی دشواری نہ ہوئی۔ یہ امام ہمیں متوجہ کر رہے ہیں کہ ذرا ہم غور کریں اور اس بات پر شکر ادا کریں کہ پالنے والے تو نے مجھے کلمے کی نعمت بچپن سے عنایت فرمائی، تو نے مجھے اپنے شکر گزار بندوں میں پیدا کیا، تو نے مجھے صاحبان ایمان کی آغوش میں پروان چڑھایا۔ یہ کتنی بڑی نعمت ہے کہ اس نعمت پر اگر واقعاً ہمیں اپنی محنت اور جستجو سے راہ حق کو تلاش کرنا ہوتا تو کتنا مشکل ہوتا۔ خاندان کا مقابلہ، معاشرے کا مقابلہ، اپنے نفس کا مقابلہ، کتنے ہیں جو ناکام ہو جاتے ہیں۔ میں نے جو بات کل بھی عرض کی کہ معرفت حاصل کر لیتے ہیں، حق کو پہچان لیتے ہیں، لیکن اس کے باوجود لبیک نہیں کہہ پاتے، اس لیے کہ کبھی سوشل پریشر ہوتا ہے، کبھی اپنی شخصیت کا ہے جو نفس امارہ ہے یہ دھوکہ دیتا ہے، کبھی انسان یہ بچوں کی محبت، خاندان کی محبت زنجیر پا بن جاتی ہے، حق جاننے کے باوجود حق کی طرف آ نہیں پاتا۔ لہذا امام بیان فرما رہے ہیں میرے دنیا میں آنے سے پہلے ہی تو نے نعمتوں کا آغاز کر دیا، کتنی نعمتیں مجھے عطا کی، مجھے ایک ٹپکنے والے آب حیات سے خلق فرمایا، پھر مجھے رحم مادر میں قرار دیا، رحم مادر میں 3 پردوں کے پیچھے اسکنتنی فی ظلمات ثلاث بین لحم و دم و جلد،
कैसे अंधेरे पर्दे थे, कैसी अंधेरी जगह थी, कैसे पर्दे थे। गोश्त का पर्दा, एक गोश्त के पर्दों के बाद रगों के गुच्छों का पर्दा और जिल्द का पर्दा, कि जिसके पीछे तूने मुझे खल्क फरमाया। जरा गौर कीजिएगा, एक मुसव्विर से, कितना ही माहिर मुसव्विर हो, उससे आप कहें कि अंधेरे कमरे में बैठ के कोई तस्वीर बनाइए, यकीनन उसके लिए मुमकिन न होगा। मगर वो अहसनुल खालिकीन है कि जिसने अंधेरे पर्दों में तस्वीर बनाई, और कितनी प्यारी तस्वीर बनाई, कितनी हसीन तस्वीर बनाई। मुझे रहम मादर में तूने करार दिया, फिर जब मैं गहवारे में था तब मेरा ख्याल किया, मुझे नेमतें अता की, मुझे इस दुनिया में आने से पहले दूध के चश्मों से सैराब करने का इंतज़ाम कर दिया, दूध पिलाने वालियों के दिल में नरमी पैदा कर दी, मेरी मोहब्बत उनमें डाल दी, हर साल मुझको बढ़ाया, यहाँ तक के बढ़ते बढ़ते मैं जिस्मानी कमाल हासिल करके एक आखिरी हद तक आ गया। और फिर तूने मेरी शख्सियत के अंदर तवाज़ुन पैदा कर दिया, आसमानों ज़मीन में अपनी निशानियों को रख दिया जो तेरी मारिफत में माविन करार पाई। कितनी नेमतें हैं, बेशुमार नेमतें। मेरे लिए दो चार नेमतें भी काफ़ी थीं, मगर तूने मुझे बेशुमार नेमतें अता की। अब मौला शुक्रगुजारी की तरफ मुतवज्जे करके कह रहे हैं कि अगर जितनी सदियां हैं, जितनी ये दुनिया है, जितनी सदियों पर यह ज़माना मुहीत है, अगर उतनी उम्र भी मिल जाए, यानी दुनिया के रोज़े अव्वल से लेकर रोज़े आखिर तक की उम्र भी किसी इंसान को मिल जाए और वो तेरा शुक्र अदा करना चाहे, तो तेरी एक नेमत के शुक्र करने का हक अदा नहीं कर सकता। तो अपनी ज़ात की मारिफत जब बंदा हासिल कर लेता है, तब उसका ये सफ़र नुसरत का शुरू होता है, और नुसरत के सफ़र में वो आगे बढ़ता चला जाता है। कितना मुतवज्जे कुरान करीम कर रहा है। क्यों गौर नहीं करते, क्यों फिक्र नहीं करते, क्यों देखते नहीं? अपने आप को देखो। जो मैंने अर्ज किया कि ये बीमारी ना हो तो फिर सेहत की नेमत को इंसान पहचाने कैसे? जनाब मूसा ने सवाल कर लिया था कि ऐ परवरदिगार, तूने अगर सेहत ही को पैदा किया होता और बीमारी को ना पैदा किया होता, और जिंदगी ही को रखा होता और मौत ना रखी होती, तो कितना अच्छा होता। जवाब आया कि ऐ मूसा, अगर ये बीमारी न होती तो लोग इतने सरकश हो जाते कि हमें कभी याद ही ना करते। यानी ये इंसान की जो नेगेटिव फोर्सेस हैं वो उस पर गलबा पा लेती, लिहाजा इसको ताकत अता करने के साथ, इख्तियार देने के साथ अल्लाह ने इसमें कमज़ोरी भी रखी, ताकि इस कमज़ोरी को देखकर इसे एहसास हो जाए कि मैं कमज़ोर हूँ। लेकिन अगर ये कमज़ोर बंदा एक कादिर व तवाना रब से अपना राबिता मजबूत कर ले तो इसकी ये कमज़ोरी दूर होती चली जाएगी। लिहाजा कहा, ऐ मूसा, अगर बीमारी ना होती तो लोग मुझे याद ना करते, और अगर मौत ना होती तो हमसे मुलाकात पर कभी तैयार ना होते। जिंदगी मिल जाती हमेशा की तो कौन बंदा तैयार होता मुलाकात पर? तो अपने पर गौर करते चले जाओ ताकि ये मरहले तय होते चले जाएं। मुतवज्जे किया जा रहा है, बार बार मुतवज्जे। अइम्मा के यहाँ, हर इमाम के यहाँ आपको ये बातें नजर आएंगी कि इमाम मुतवज्जे कर रहे हैं। मंसूर का दरबार है, और दरबार मंसूर में इमाम तशरीफ लेगा, इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम। आलम यह था कि इस वक्त जब इमाम यहाँ तशरीफ ले गए हैं तो एक तबीब हिंदुस्तान से आया हुआ है, और वो तबीब हिंदी कोई किताब, बड़ी अजीम किताब तिब की उसके हाथ में है। उस किताब को पढ़कर वो सुना रहा है, और सारे दरबारी बड़े शौक से सुन रहे हैं। इमाम भी वहां पर बैठ गए, और इमाम भी खामोशी के साथ उसकी गुफ्तगू को सुनने लगे, उसकी बातें सुनने लगे। जब वो ये पढ़ने से फारिग हुआ तो एक मर्तबा मंसूर से कहने लगा कि ये कौन है? तो मंसूर ने कहा कि ये फर्जंद रसूल हैं, और इनका लक़ब आलिम आले मोहम्मद है। जब उसे पता चला कि आप आलिम हैं तो एक मर्तबा कहने लगा कि आप आलिम हैं, लिहाजा आप भी मेरी इन बातों से फैज़याब हों। मैं तिब का माहिर हूँ, और ये अजीम किताब है जिस किताब को मैं पढ़ रहा हूँ, तो आप भी इससे कुछ फ़ायदा उठाइए। इमाम ने बड़ी आहिस्तगी के साथ जवाब दिया, बड़ी नरमी से जवाब दिया कि मुझे तुम्हारे इस इल्म की ज़रूरत नहीं है, इसलिए कि मुझे इल्म दरबार इलाही से अता किया गया है, मुझे ये इल्म पहले से मौजूद है। कहा कि अच्छा, तो फिर बताइए। कहा कि सुनो, मुझे रसूलुल्लाह ने बताया है कि
ہم سردی کا علاج گرمی سے کرتے ہیں، گرمی کا علاج سردی سے کرتے ہیں، رطوبت کا علاج خشکی سے کرتے ہیں، خشکی کا علاج رطوبت سے کرتے ہیں۔ رسول اللہ نے فرمایا ہے کہ معدہ تمام امراض کی جڑ ہے، تمام امراض کی ماں ہے، لہٰذا جب کوئی انسان مریض ہو تو اسے معدے کی اصلاح کرنے کے لیے پرہیز کرنا چاہیے، فاقہ کرنا چاہیے، غذاؤں کو مناسب طور پر استعمال کرنا چاہیے۔ اس نے کہا یہ بات تو خلاف طب ہے، یعنی یہ بات جو میری کتاب میں لکھی ہے شاید اس کا منشا یہ ہو کہ اس سے مختلف ہے۔ امام نے کہا کہ تمہارا علم وہ علم غلط ہو سکتا ہے، لیکن یہ علم میرا علم نہیں ہے، یہ علم میرے مالک و خالق نے مجھ کو عطا کیا ہے۔ سبحان اللہ، یہ ہیں اللہ کے نمائندے کہ جب اپنی کسی خوبی اور صفت کا تذکرہ کرتے ہیں تو فوراً اس کو پلٹا دیتے ہیں اپنے رب کی طرف۔ مطلب یہ ہے کہ تم جب ہم میں کوئی خوبی محسوس کرو تو فوراً اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ کہ جو ان خوبیوں کا عطا کرنے والا، ان صفات کا دینے والا ہے۔ جب اس نے یہ کہا کہ نہیں، میں اپنے آپ کو آپ سے زیادہ عالم سمجھتا ہوں، لہذا میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھ سے کچھ سوال کریں تاکہ امتحان ہو جائے اور پتہ چل جائے کہ کس کا علم زیادہ ہے۔ اگرچہ امام ایسی صورتوں میں اگر آپ امام کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں تو امام نے اپنے شاگردوں کی تربیت کی تھی کہ جو ایسے سرکشوں کا یا ایسے گمراہوں کا مقابلہ کر سکیں، لیکن یہاں بات ایسی آ گئی کہ اب امام کو گفتگو بڑھانا پڑی، اور یہ وہ گفتگو ہے جسے امام نے اپنے شاگرد جناب مفضل سے بھی بیان کیا، چنانچہ توحید مفضل میں بھی یہ ساری باتیں موجود ہیں۔ میں صرف اشارتاً اس کو عرض کرتا ہوا آگے بڑھ رہا ہوں، اس لیے کہ پہلے خود شناسی ہے اور خود شناسی ہی لے جاتی ہے خدا شناسی تک، خدائی لشکر تک، اور خدائی لشکر کا اگر کوئی حصہ بن جائے، دین خدا کے لیے اگر کوئی اپنے آپ کو لگا دے تو پھر وہ کبھی ناکام نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ امام نے اب سوال کرنے شروع کیے۔ دو تین باتیں صرف عرض کر دوں تاکہ بس متوجہ کرنا مقصد ہے، پوری روایت سنانا اور پورے سوالات آپ کے سامنے بیان کرنا ہرگز اس وقت مقصد نہیں ہے۔ ماشاءاللہ جو لوگ ذوق رکھتے ہیں وہ خود اس پوری روایت کو دیکھیں گے۔ توحید مفضل امام کے عظیم تحفہ ہے، عظیم علمی سرمایہ ہے۔ ہمارا فرض ہے کہ ہم اس علمی سرمایہ کی طرف متوجہ ہوں اور ذرا سا موقع نکالیں مطالعے کا، دیکھیں کہ ائمہ نے کیا کیا ذخیرہ ہمارے لیے چھوڑا ہے، کیا کیا نایاب تحفے ہیں جو ائمہ کی طرف سے ہمیں ملے ہیں۔ چنانچہ امام نے پھر سوال کرنا شروع کیا، کہا یہ بتا کہ یہ کھوپڑی میں اتنے جوڑ اللہ نے کیوں رکھے ہیں؟ اس نے کہا یہ تو مجھے نہیں معلوم۔ کہا اللہ نے پیشانی پر بال کیوں نہیں رکھے جبکہ سر میں بال رکھے ہیں؟ کہا یہ مجھے نہیں پتا۔ کہا اللہ نے بادامی آنکھوں کو بادامی کیوں بنایا، گول یا چپٹا کیوں نہیں بنا دیا؟ آنکھوں کے اوپر یہ بھووں کو کیوں قرار دیا؟ ناک کو درمیان میں کیوں رکھا؟ امام سوال کرتے جا رہے ہیں، وہ کہتا جا رہا ہے مجھے خبر نہیں ہے، مجھے معلوم نہیں ہے۔ کہا ہونٹ کو منہ کے سامنے کیوں قرار دیا؟ کہا مجھے خبر نہیں ہے۔ یعنی بات آگے بڑھتی چلی جا رہی ہے کہ یہ آگے کے دانت تیز کیوں ہیں، باریک کیوں ہیں، پیچھے کے دانت چپٹے کیوں ہیں؟ اس کے پاس کسی کا جواب نہیں۔ ہتھیلی کے اوپر بال کیوں نہیں، تلووں کے اوپر بال کیوں نہیں ہے، وہ نہیں جانتا۔ ناخن اور بال بے جان کیوں ہیں، اسے خبر نہیں۔ پھیپڑے کے دو حصے کیوں قرار دیے، وہ نہیں بتا پا رہا۔ تو بس اب امام نے بتانا شروع کیا، دیکھیے کیا کیا واقعاً نشانیاں ہیں جو اس بدن میں موجود ہیں، اس کائنات بدن میں، کہ جسے امام کہہ رہے ہیں کہ تم ایک جرثومہ نہیں ہو، تم اللہ کی نشانی ہو، تمہارے اندر تو کائنات اکبر موجود ہے۔ چنانچہ امام نے کہا اگر کھوپڑی میں یہ جوڑ نہ ہوتے تو پھر سردرد انسان کو ہلاک کر ڈالتا۔ ان جوڑوں کی وجہ سے گویا وہ محدود رہتا ہے ایک خاص علاقے تک۔ پیشانی پہ بال کیوں نہیں؟ کہ پیشانی پہ بال اس لیے اللہ نے نہیں رکھے کہ جو روشنی آنکھوں تک پہنچتی ہے ان میں رکاوٹ پیدا نہ ہو۔ ماتھے پہ یہ سلوٹیں کیوں رکھیں؟ یہ ماتھے پہ سلوٹیں اس لیے رکھیں کہ نمکین پسینہ جب بہتا ہوا آئے تو آنکھوں کے اندر داخل ہو کے اس چربی سے بنی ہوئی آنکھ کو نقصان نہ پہنچائے۔ آنکھوں کو کیوں بادامی قرار دیا؟ تاکہ دوا ان آنکھوں کے اندر ٹھہر سکے، سرما ان آنکھوں کے اندر رک سکے اور آنکھوں کی رطوبت آسانی سے خارج ہو سکے۔ یہ بھووں کو کیوں قرار دیا؟ تاکہ تیز آنے والی روشنی آنکھوں کو اندھا نہ کر لے اور یہ بھویں اس روشنی کو اعتدال کے ساتھ آنکھوں تک پہنچائیں۔ ہتھیلیوں کے اوپر بال کیوں نہیں قرار دیے؟ تاکہ انسان قوت لامسہ سے مس کر کے ٹھنڈے اور گرم
इल्म का पता लगा सके। इमाम बयान करते जा रहे हैं, इमाम बयान कर रहे हैं क्यों आखिर नाखून के अंदर जान नहीं है। इसलिए कि जान होती तो इंसान को नाखून काटने और बाल काटने में तकलीफ होती। दिल को क्यों सनूबरी शक्ल का आखिर करार दिया का इसलिए कि उसकी नीचे वाली नोक फेफड़ों के करीब पहुंच जाए और फेफड़ों से आने वाली हवा उसे ठंडा करती रहे। जरा देखिएगा, एक पंप आप चलाते हैं, एक मोटर आप चलाते हैं पानी जमा करने के लिए, वो पंप चलता है तो कितनी जल्दी गर्म हो जाता है। मगर ये कुदरत का बनाया हुआ पंप है कि जो रोज़े अव्वल से लेकर आखिरी सांस तक मुसलसल चल रहा है मगर गर्म नहीं होता। इमाम बता रहे हैं ये फेफड़ों की हवा है जो दोनों तरफ से इसको ठंडा करती है और इसे गर्म होने से महफूज रखती है। ये एतदाल के साथ खून को तक पहुंचाता है तमाम आज़ा तक और इंसान की जिंदगी। तो बहुत सारी सवालात हैं, इस किस्म की बहुत सारी रिवायात हैं। सिर्फ मुतवज्जे करना इसलिए है कि इंसान गौर करता चला जाए और आगे बढ़ता चला जाए। जितना गौर करेगा उतना उसको एहसास होगा कि जब इतनी बारीकियां मेरे अंदर रखी हैं तो मैं अबस पैदा नहीं किया जा सकता, बेकार नहीं पैदा किया जा सकता। यकीनन मेरी जिंदगी का कोई अहम मकसद है। मकसद क्या है? मकसद है कि उसकी राह में आगे बढ़ते हुए इताअत के मरहलों को तय करते चले जाओ। अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। इम्तिहान में कामयाबी हासिल करते चले जाओ। तो अब जब इस अना के खोल से बाहर आया, जब अपने ऊपर गौर किया, अपनी हकीकत का इल्म हुआ, तारीकियों से निकला, अना के खोल से बाहर आया, तो अब इसने चारों तरफ नजर दौड़ाई कि हकीकी कामयाबी क्या है ताकि मुझको हकीकी कामयाबी मिल जाए। और जब हकीकी कामयाबी के लिए आगे बढ़ा तो इसे मालूम हो गया कि दुनिया में जितने उलूम हैं उसमें सबसे बड़ा इल्म कुरान है। कुरान मुझको बताएगा कि मैं क्या हूँ, कुरान मुझको बताएगा कि कामयाबी का नुस्खा क्या है। और जब कुरान की तरफ कदम बढ़ाया तो मालूम हुआ कि कुरान तन्हा रहनुमाई नहीं करता बल्कि कुरान के साथ हर जगह वारिसाने कुरान मौजूद हैं जो रहनुमाई करेंगे। चुनाचे कुरान की तरफ कदम बढ़ाया, वारिसाने कुरान की तरफ बढ़ा, उनकी जिंदगी को देखा। कल मैंने अर्ज किया था कि नुसरत करने वालों के सरखेल सबसे बढ़ के जिसने नुसरत की, रसूलुल्लाह की नुसरत में जो इस मंजिल तक पहुंच गए कि जिनकी जिंदगी का एक एक लम्हा इबादत हो गया, जो कभी सो के नुसरत कर रहे हैं, कभी जाग के नुसरत कर रहे हैं, कभी सुलह करके नुसरत करते हैं, कभी जंग करके नुसरत करते हैं, कभी पैगंबर के साथ सफर में हैं, कभी हजर में हैं, लेकिन हर जगह नुसरत करते हुए जो शख्सियत नजर आई वो अमीरुल मोमिनीन हजरत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शख्सियत है। इमामुल अंबिया की नुसरत करके मौला ने हमारे लिए राह फराहम कर दी। जैसे मैंने रसूलुल्लाह की नुसरत की वैसे तुम मेरी नुसरत करना, वैसे तुम अपने वक्त के इमाम की नुसरत करना। और अगर तुमने अपने आप को वहां तक पहुंचा लिया तो फिर मैं खुद तुमको सनद देता हुआ नजर आऊंगा। जैसे मैंने मालिक अश्तर को सनद दी, मालिक अश्तर की शहादत पर जो मरसिया मौला ने पढ़ा उसमें बता दिया कि मैं रसूलुल्लाह का नासिर हूं और मालिक अश्तर मेरा नासिर। यानी किसी के गैर मासूम के लिए, किसी आम सिपाही के लिए मौला ये सनद इनायत फरमा दें कि हाय आज मेरा बाजू टूट गया, मालिक मेरे लिए वैसे था जैसे मैं रसूलुल्लाह के लिए था। यानी मैं इमामुल अंबिया का नासिर हूं, दीन का नासिर हूं, और चूंकि मालिक अश्तर मेरा नासिर था लिहाजा वो भी दीन का नासिर था। ये सनद अमीरुल मोमिनीन से मिल जाए तो इस सनद के लिए हम कौन सी क्वालिटीज पैदा कर लें? मालिक अश्तर के अंदर वो कौन सी क्वालिटीज थी कि जिसकी बिना पर वो इस दर्जे तक पहुंचे कि इमाम की ज़बान अक़दस से अपनी तारीफ करा ली। आइए, आप मुतवज्जे हो चुके हैं, मैं जल्दी से आपकी खिदमत में कुछ क्वालिटीज इस वक्त बयान करता हूं और दूर जाने की जरूरत नहीं है। जो सबसे बड़ा नासिर है तारीख इस्लाम का वो खुद बता रहा है कि एक नासिर की खुसूसियात क्या होती हैं। ये नहजुल बलागा है 289 कि जहां मौला सिफात बयान फरमा रहे हैं, याद करते हुए। किसको याद कर रहे हैं? याद कर रहे हैं कि मेरा एक दीनी भाई था, कानाली फीमा मज़ा अखुन फिल्लाह। अहद माजी में मेरा एक भाई था, मेरा एक दीनी भाई था। ये दीनी भाई कौन था? कि ये दीनी भाई वो था कि जिसकी मैं इज्जत करता था। अब मौला फरमा रहे हैं कि मैं
کس کی عزت کرتا تھا، اور اس کی خاصیتیں دیکھ لو، اس کی خوبیاں محسوس کر لو۔ اور کیوں ان خوبیوں کو میں بیان آپ کے سامنے کر رہا ہوں؟ اس لیے کہ مولا ہم سے تقاضا کر رہے ہیں۔ نصرت امام زمانہ کے تقاضے کیا ہیں؟ وہ تقاضا مولا اس خطبے کے ان کلمات حکمت کے آخری جملوں میں مولا کہہ رہے ہیں، فَعَلَيْكُمْ بِهَذِهِ الْخَلَائِقِ، اور تم کو چاہیے کہ تم بھی اپنے اندر یہ خصائل پیدا کر لو، یہ خوبیاں پیدا کر لو۔ تو مولا وہ کون سی خوبیاں ہیں کہ جو آپ چاہتے ہیں ہم اپنے اندر پیدا کر لیں؟ وہ کون سی خوبیاں ہیں جو ہم اپنے اندر پیدا کر لیں تو آپ کی زبان پر یہ فقرہ آ جائے کہ ان خوبیوں کا حامل وہ ہے کہ جس کا میں احترام کرتا ہوں، جس کی میں عزت کرتا ہوں۔ ذرا غور کیجئے گا، یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ وہ کہہ رہا ہے جس کی عزت رسول اللہ کرتے ہیں، جس کی عزت کعبہ کرتا ہے، جس کی عزت تمام مومنین کرتے ہیں، جس کی عزت عرش الہی کے ملائکہ کرتے ہیں، جس کی عزت ملائکہ کا سردار جبریل امین کرتا ہے۔ یہ وہ کہہ رہا ہے کہ جس کی عزت کا احترام کا عالم یہ ہے کہ روایات بتاتی ہیں کہ میدان محشر میں رسول اللہ کے لیے ممبر لگے گا اور پیغمبر اکرم کے ساتھ ساتھ امیر المومنین کے لیے ممبر لگے گا۔ میدان محشر میں جسے ممبر کی بلندی سے خطبہ دینے کا شرف حاصل ہوگا، جو اتنا صاحب عزت ہے، جس کے لیے غدیر کا ممبر سجا، جسے پیغمبر نے اپنے ہاتھوں پہ بلند کیا، جسے دوش رسول پہ معراج حاصل ہوئی، وہ صاحب عزت بتا رہا ہے کہ میں کس کی عزت کرتا ہوں۔ کانا لی فیما مضی اخن فی اللہ، عہد ماضی میں میرا ایک دوست تھا، میرا ایک بھائی تھا، میں جس کی عزت کیا کرتا تھا۔ کس چیز کی وجہ سے عزت کرتے تھے؟ مولا نے جو صفات بیان کی 14-15 صفات ہیں، شاید اسی پہ آج کی مجلس تمام ہو جائے، مگر ذرا سا غور کیجئے گا۔ پہلی صفت بیان کر رہے ہیں، صغر الدنیا فی عینہ، میں اس کی عزت اس لیے کرتا تھا کہ دنیا اس کی نظر میں کمتر تھی۔ ہم دنیا کے بندے بنے ہوئے ہیں، ہم دنیا پرست ہو چکے ہیں، ہم حب دنیا میں اتنا مبتلا ہو چکے ہیں کہ ہمیں اس دنیا کے آگے کچھ نظر نہیں آتا۔ دنیا مل جائے دونوں ہاتھوں سے دنیا لوٹنے اور جمع کرنے کے لیے تیار ہیں۔ عرض کر چکا ہوں اور بار بار اس بات کو دہراتا ہوں کہ دنیا حاصل کرنے سے روکتا نہیں اسلام، مگر اسلام کہتا ہے کہ دنیا حاصل کرنا مگر آخرت کو بیچ کے دنیا حاصل نہ کرنا، آخرت کو محفوظ کر کے دنیا حاصل نہ کرنا۔ انسان دنیا کو اتنی اہمیت دے رہا ہے کہ اس دنیا کے لیے قرآن کو نظر انداز کر دیتا ہے، اس دنیا کے لیے والدین کی بے احترامی کرتا ہے، اس دنیا کے لیے بھائی کا حق مارنے کو تیار ہو جاتا ہے، اس دنیا کے لیے حرام کھانے سے پیچھے نہیں ہٹتا، کوئی پرواہ نہیں کرتا، دنیا حاصل ہو جائے۔ جب کیا ہے دنیا؟ الدنیا مزرعۃ الآخرہ، یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، دنیا منزل نہیں ہے۔ اس دنیا کے ذریعے سے تو آخرت حاصل کرنی ہے۔ میں نے عرض کیا کہ پچھتاوے قرآن کریم نے بیان کیے کہ پچھتائیں گے وہ لوگ، پچھتاوے قرآن کریم نے ان کے محفوظ کر دیے کہ جو پچھتانے والے ہیں۔ یا لیتنی کنت ترابا یا لیتنی قدمت لحیاتی، قرآن کریم متوجہ کر رہا ہے جب منزلوں کو دیکھ لیں گے، جب پہچان لیں گے، تب کہیں گے، تب ان کے جو پچھتاوے ہیں ان کو بیان کیا گیا۔ ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، کہیں گے اس وقت یہ سرکش کہ کاش ہم نے اسلام قبول کر لیا ہوتا۔ یہ کیا ہے؟ یہ اس وقت دو چیزیں ان کے سامنے ہیں۔ بالکل اس کے لیے ایک مثال دے دوں تاکہ بات ذرا سی واضح ہو جائے۔ آپ کے پاس 10 لاکھ روپے ہیں جن کو آپ کہیں انویسٹ کرنا چاہتے ہیں، آپ نے بہت غور و فکر کیا، بڑا مشورہ کیا، مگر جو آپ کا بہت قابل دوست تھا اس نے یہ مشورہ دیا کہ آپ اس پیسے سے فلاں جگہ پر جو پراپرٹی ہے اس کو لے لیجئے، یہ آپ کے لیے بڑا فائدہ مند ثابت ہوگا۔ آپ نے اس کی بات پہ غور کیا مگر پھر اس کو نظر انداز کر دیا اور پھر آپ نے اپنی مرضی سے ایک پراپرٹی لے لی۔ زیادہ دن نہ گزرے تھے کہ آپ کو پتہ چلا کہ جو آپ نے پراپرٹی لی تھی اس کی قیمت تو ابھی 10 سے 15 لاکھ ہوئی ہے، جبکہ وہ دوست جس پراپرٹی کے لیے مشورہ دے رہا تھا اس کی قیمت 25 لاکھ ہو چکی ہے۔ تو اب آپ کو کیسا پچھتاوا ہوگا کہ کاش میں نے اس کی بات مان لی ہوتی۔ پھر ذرا سا اور زمانہ گزرا، آپ کی خریدی ہوئی پراپرٹی کی قیمت زیادہ بڑھ نہیں رہی اور اس کی قیمت دن بدن بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ تو مجھے سوچ کر بتائیے، غور کر کے بتائیے کہ جتنا جتنا آپ کو پتہ
چلے گا ارے وہ 25 لاکھ والی 50 لاکھ کی ہو گئی، وہ 1 کروڑ کی ہو گئی، اتنا اتنا آپ کفے افسوس ملیں گے، اتنا اتنا پچھتاوا ہوگا، خود اپنے آپ کو برا کہیں گے کہ میں نے اس کی بات کیوں نہیں مان لی، اس نے مجھے اچھا مشورہ دیا تھا۔ بس بالکل یہی مسئلہ ہے کہ یہاں جب دعوت دی گئی تو اس دعوت کا انکار کیا، نصرت سے انکار کیا، مقابلے پر آئے، فوجیں بنائیں، لشکر کشی کی، طرح طرح سے ستایا، کانٹے بچھائے، کوڑے ڈالے۔ لیکن اب جب یہ دیکھیں گے کہ واقعی جنہوں نے اس وقت لبیک کہا تھا، جن کو اس وقت ہم دیکھ رہے تھے، جنہیں چٹانوں پہ لٹا کر سزائیں دی جا رہی تھیں، جن پہ کوڑے برسائے جا رہے تھے، جنہیں سولیوں پر لٹکایا جا رہا تھا، جنہیں تہہ تیغ کیا جا رہا تھا، آج ان کے کیا انعامات ہیں، آج ان کے کیا درجے ہیں، تب یہ کہیں گے کہ کاش اس وقت ہم نے بات کو مان لیا ہوتا۔ اب جب یہ دیکھیں گے کہ ہم نے جس دنیا کو اتنا بڑا سمجھا وہ دنیا ہمیں کچھ فائدہ نہ پہنچا سکی، اور جنہوں نے کل دنیا کو حقیر جانا آج انہیں کیسے کیسے انعامات مل رہے ہیں، تو ان کو پچھتاوا ہوگا۔ تو مولا کہہ رہے ہیں کہ پہلی صفت صغر الدنیا فی عینہ، کہ وہ دنیا کو حقیر سمجھنے والا تھا۔ یہ کس کو یاد کر رہے ہیں؟ بعض نے کہا کہ جناب عثمان بن مظعون کو یاد کر رہے ہیں، بعض نے لکھا کہ اس سے جناب مقداد مراد ہیں، بعض نے لکھا کہ جناب ابوذر کو یاد کر رہے ہیں مولا۔ بہرحال جس کا بھی تذکرہ ہو، بعض نے لکھا کہ نہیں، یہ ایک طریقہ تھا عرب میں گفتگو کرنے کا، کہ جب وہ کسی مثالی شخصیت کو بیان کرنا چاہتے تھے اہل عرب، تو وہ کہتے تھے کہ میرا ایک بھائی تھا، یعنی یہ طریقہ تھا ان کے گفتگو کرنے کا کہ ایک مثالی شخصیت کیسے ہوتی ہے۔ تو اگر حقیقتاً جناب ابوذر، جناب عمار یا جناب مقداد یا کسی بھی شخصیت کا تذکرہ ہو تب بھی، اور اگر ایک مثالی شخصیت کا تذکرہ ہو تب بھی، چونکہ مولا نے یہ کہہ دیا کہ تم اپنے اندر یہ صفات پیدا کرو، لہذا ہر صفت کے اوپر غور کرتے ہوئے آگے بڑھنا ہے۔ اپنی نبضوں پہ ہاتھ رکھ کر خود دیکھتے چلے جائیں ہم دنیا کو کتنی اہمیت دے رہے ہیں۔ کہا کہ اور اس کی خصوصیت کیا تھی؟ کانا خارجن من سلطان بطن ہی، وہ اپنے پیٹ کے تقاضوں سے آزاد تھا، پیٹ کے تقاضوں سے آزاد تھا۔ آج کتنے لوگ آپ کو نظر آ جائیں گے کہ جنہیں آپ ان کی اصلاح کرنا چاہیں، ان کو متوجہ کریں، بھائی رشوت کیوں لیتے ہو؟ کہ پاپی پیٹ کا سوال ہے، ہمارا پورا نہیں ہوتا، لہٰذا ہم کو غلط راستہ اختیار کرنا پڑتا ہے۔ آج جس سے بھی بھائی کیوں اس کا حق کھایا ہوا ہے، کیوں آخر؟ کہ پاپی پیٹ کا سوال ہے۔ یہ پیٹ کی قید، مومن کون ہے؟ جو پیٹ اور فرج کا غلام نہ ہو، جو اپنی شرمگاہ اور اپنے پیٹ کی قید سے آزاد ہو جائے، وہی حقیقی مومن ہوتا ہے، وہی مولا کا ناصر بن سکتا ہے۔ لہٰذا امام فرما رہے ہیں کہ اس کی خصوصیت یہ تھی کہ وہ پیٹ کے تقاضوں سے آزاد تھا۔ اللہ اللہ، کیسا بندہ تھا کہ جس کا مولا تذکرہ کر رہے ہیں۔ کہا پھر اور سنو کہ اس کی خصوصیت کیا تھی۔ فلا یشتہی ما لا یجد، جو اس کو میسر آ جاتا تھا، جو اس کو میسر نہ تھا اس کی وہ خواہش نہیں کرتا تھا، جو اسے نہیں ملا اس کی وہ خواہش نہیں کرتا تھا، اور جو اس کو میسر تھا ولا یکسر اذا وجد، جو اس کو میسر تھا اس میں سے بھی قلیل استعمال کرتا تھا، حسب ضرورت استعمال کرتا تھا۔ جو میسر تھا اس سے بھی وہ رضا الہی حاصل کرنے کے لیے، یعنی اپنی ضرورت پر بھی کبھی دوسرے کی ضرورت کو ترجیح دے دیا کرتا تھا۔ وہی جو اہل بیت کی شان ہے، اہل بیت کے چاہنے والے بھی اپنے اندر وہی شان پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور کہا کہ کیسا تھا وہ؟ کہا کانا اکثر دہر ہی سامتن، اکثر اوقات زیادہ تر وہ خاموش رہتا تھا، وہ بولتا نہیں تھا۔ خاموش کیوں نہیں بولتا تھا؟ اس لیے نہیں کہ اس کو بولنا نہیں آتا تھا، بلکہ اس لیے کہ ایک مومن کے لیے روکا گیا کہ بے وجہ گفتگو نہ کرو، بغیر وجہ۔ یہ انسان جتنا اپنی زبان پر قابو پا لے گا، جتنا اس کی گویائی کم ہو جائے گی، اتنا اس کا شعور بڑھے گا، اس کی معرفت بڑھے گی، اس کی عقل بڑھے گی۔ لہذا کہا کہ وہ اکثر اوقات خاموش رہا کرتا تھا۔ یہ کون بتا رہا ہے؟ یہ وہ بتا رہا ہے کہ جس کی خاموشی خود مثالی خاموشی ہے، جو 25 سال تک خاموش رہا، وہ بتا رہا ہے کہ میرا وہ چاہنے والا تھا کہ جو میری راہ پر ایسے چلتا تھا کہ اکثر اوقات
خاموش رہتا تھا. کیوں؟ وہ خاموشی غور و فکر کی خاموشی تھی. وہ خاموشی آخرت کی کامیابی کے راہیں اختیار کرنے کی خاموشی تھی. لیکن وہ خاموش رہنے والا جب بولتا تھا تو بولنے والوں کے ناطقے بند کر دیا کرتا تھا. جب وہ بولتا تھا تو کسی کی مجال نہ تھی کہ اس کے سامنے بول سکے. وَنَقَعَ غَلِيلَ السَّائِلِينَ، سوال کرنے والوں کی پیاس کو بجھا دیتا تھا. یعنی اس سے جو سوال کرے ایسا جواب دیتا تھا، ایسی دلیل دیتا تھا کہ اس دلیل کا کوئی جواب نہ لا سکتا. فیصلہ کن اس کی گفتگو ہوتی تھی. پھر امام فرما رہے ہیں کانا ضعیفاً مستضعفاً، وہ عاجز اور کمزور تھا. وہ عاجز اور کمزور تھا، یعنی اگر اس کو ایک عام سے حالات میں دیکھا جائے، اس کو بازار میں دیکھیں، اس کو دربار میں، تو وہ ایسا محسوس ہوتا تھا ایک کمزور سا نحیف سا انسان ہے کہ کوئی بھی انسان دیکھے تصور نہیں کر سکتا. لیکن جب وہ میدان جنگ میں آ جاتا تھا، جب وہ اللہ کے دشمنوں کے مقابلے پر نکل پڑتا تھا تو وہ ایک بپھرا ہوا شیر ہوتا تھا. وہ اژدہے کی طرح فوج کو نگلنے کے لیے، دشمنان خدا کو نابود کرنے کے لیے اپنے آپ کو آگے بڑھاتا تھا. کہ اس کی ہر دلیل فیصلہ کن تھی. کہ جب تک عذر کی گنجائش تھی وہ کسی کو سرزنش نہیں کرتا تھا. ذرا غور کیجئے گا، کیا واقعاً ذرا سی کسی کو طاقت حاصل ہو جائے تو دوسرے کی غلطی کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. مگر مولا فرما رہے ہیں کہ وہ جب تک گنجائش ہوتی تھی اس وقت تک سرزنش نہیں کرتا تھا، اور اگر کوئی اس سے معذرت کرتا تھا تو اس کی معذرت کو قبول کر لیا کرتا تھا. کیا اس کی شان تھی؟ کانا لا یشکو، وہ شکایت نہیں کرتا تھا. کس چیز کی؟ وجعن، اپنے درد کی. کب تک اپنے درد کی شکایت نہیں کرتا تھا؟ جب تک اس درد و تکلیف سے اس کو نجات نہ مل جائے. یعنی کب شکایت کرتا تھا؟ جب بیماری دور ہو گئی. ہر بات میں شکوہ نہیں، یہاں بات میں شکوہ ہے، یہ مصیبت آ گئی، یہ پریشانی آ گئی، انسان ہر وقت شکوہ ہی کیے جا رہا ہے. کہا بولنے میں، عجب بات، کیا مولا کوالٹی بتا رہے ہیں. کہ بولنے میں تو ممکن بھی ہے کہ کوئی اس پر غلبہ حاصل کر لے، مگر خاموشی میں کوئی اس پر غلبہ حاصل نہیں کر سکتا تھا. کیسی خاموشی تھی؟ فکر انگیز خاموشی، غور و فکر والی خاموشی، خوف خدا والی خاموشی. اس خاموشی میں کوئی اس پر غلبہ حاصل نہیں کر سکتا تھا. اللہ اللہ، ہوائے نفس کی مخالفت. کا دو چیزیں اگر اس کے سامنے آ جائیں اور دو چیزوں میں سے ایک اس کو پسند ہو تو پسند والی چیز کو چھوڑ دیتا تھا تاکہ ہوائے نفس کی مخالفت ہو، یعنی نفس کا آقا بن کے رہے اور نفس کو آقا بننے کا موقع نہ دے. یہ اس کے اندر خصوصیات تھیں. اور پھر مولا کہہ رہے ہیں فَعَلَيْكُمْ بِهَٰذِهِ الْخَلَائِقِ، تم پر بھی لازم ہے، ہمارے چاہنے والے ہو، نصرت کی راہ میں قدم بڑھانا چاہتے ہو، حقیقی مومن بننا چاہتے ہو، واقعاً چاہتے ہو کہ ہم تم سے راضی و خوشنود ہو جائیں، ہمارے وارث کے لشکر کا حصہ تم بن جاؤ، لشکر نور میں شامل ہو جاؤ، تو تم بھی اپنے اندر یہ خصوصیات پیدا کر لو. اور پھر فرماتے ہیں کہ اگر اس میں سے سب خصوصیات، ساری خوبیاں، ساری صفات پیدا نہ کر سکو، تب بھی ان میں سے کچھ خوبیاں اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرو. بڑھو اس راہ میں. اور جو اس راہ میں بڑھتے ہیں، میں نے عرض کیا کہ کب یہ خوبیاں کب انسان کے اندر پیدا ہوں گی؟ یہ ساری وہ چیزیں ہیں کہ ایک انا پرست، ایک انا کا غلام کبھی یہ خوبیاں اپنے اندر پیدا نہیں کر سکتا. لہٰذا انا کو فنا کر کے، انا کے اندھیروں سے نکل کر نور کی طرف قدم بڑھانا ہے. آسان مرحلے نہیں ہیں، مشکل مرحلہ، لیکن جب کوئی اس طرف بڑھتا ہے. کیسے؟ بس بات تو تقریباً تمام ہو گئی، لیکن آپ کو متوجہ کر دوں کہ جب انا ہو، انا کے ساتھ اگر کوئی عمل بھی کرے تو وہ عمل اپنی ہی خوشنودی کے لیے ہوتا ہے. لیکن جب کوئی عمل ان کی خوشنودی کے لیے ہو، جب تک انا کے اس خول سے نکل نہ جائے، وہ حقیقی ناصر نہیں بن سکتا. مجھے معاف کیجیے گا اگر ہم اپنا جائزہ لیں
تو ہم ناصر نہیں منصور ہیں۔ ناصر مدد کرنے والا ہوتا ہے، منصور مدد لینے والا ہوتا ہے۔ حالانکہ ہمیں منصور بھی ہونا ہے اور ہمیں ناصر بھی ہونا ہے، اس لیے کہ منصور ہم ان سے مدد نہ مانگیں گے تو کس سے مدد مانگیں گے، ہم ان کا سہارا نہ لیں گے تو کس کا سہارا لیں گے، اس لیے کہ وہی باب اللہ ہیں، وہی اللہ تک پہنچنے کا راستہ ہیں، اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ ہیں، اللہ تک پہنچنے کا دروازہ ہیں۔ مگر ایسا نہ ہو کہ ہم صرف منصور بن کے رہ جائیں اور منصور سے ناصر کا سفر نہ طے کر سکیں۔ بیماری ہو تو ان کو پکارتے ہیں، شفا ان سے طلب کرتے ہیں، اولاد مصیبت میں آ جائے تو وہ یاد آ جاتے ہیں۔ یہ ہے منصور ہونا کہ ہر مشکل میں ان کو پکارنا، مگر پھر جب وہ ہمیں پکاریں تب ہم بھی لبیک کہنے والے بنے، یہ آسان مرحلہ نہیں ہے۔ یہ کیسے طے ہوگا سفر، یہ ہمیں کربلا والے بتائیں گے کہ جو منصور بھی تھے مگر پھر ایسے ناصر بھی تھے کہ خود مولا کہتے نظر آئے کہ جیسے اصحاب مجھے ملے ویسے اصحاب نہ نانا رسول خدا کو ملے، نہ بابا علی مرتضیٰ کو ملے، نہ بھائی حسن مجتبیٰ کو ملے۔ کیسے اصحاب تھے، ایسے اصحاب کہ میر انیس جن کا بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ پیاس ایسی تھی کہ آ گئی جاں ہونٹوں پر، پیاس ایسی تھی کہ آ گئی جاں ہونٹوں پر، صابر ایسے تھے کہ پھیری نہ زباں ہونٹوں پر۔ ہم جو بات بات میں شکوہ کرنے والے ذرا غور کریں کہ کیسے حبیب ابن مظاہر کی راہ ہم طے کریں گے، کیسے زہیر قین کے مرحلے تک ہم پہنچیں گے، کیسے جناب عباس کی دکھائی ہوئی راہ کو، حضرت ابو الفضل العباس کی راہ کو ہم طے کریں گے۔ یہ آسان مرحلہ نہیں ہے، مگر میں نے عرض کیا کہ جب انسان واقعاً آخرت کا مسافر بن جاتا ہے، جب اپنے اندر وہ خصوصیات پیدا کر لیتا ہے جس کا بھی مولا کے خطبے سے میں نے تذکرہ کیا، تب اس کے لیے آسان ہوتا ہے کہ وہ آواز پر لبیک کہے۔ ورنہ معرفت رکھنے والے تو اور بھی بہت سے تھے جو خوب پہچانتے تھے، کون نہیں جانتا تھا کہ یہ نواسہ رسول ہیں، کسے خبر نہیں تھی کہ راکب دوش پیغمبر ہیں، کس کو علم نہیں تھا، جنہیں علم نہیں تھا ان کو مولا نے خود آخری خطبے میں بتا دیا کہ میں کون ہوں۔ ذرا اس خطبے کا تصور کیجئے کہ جب آقا اس عالم میں مجمع کے سامنے کھڑے ہوئے تھے کہ کپڑوں پہ علی اکبر کا خون تھا، چہرے پہ علی اصغر کا خون تھا، سب چاہنے والے تنہا چھوڑ کے جا چکے تھے، اب اکیلے حسین تھے جو ناقے پر بیٹھ کر اتمام حجت کے لیے میدان کربلا میں آئے تھے۔ کیا عالم تھا، لباس ہے پھٹا ہوا غبار میں اٹا ہوا، تمام جسم نازنی چھدا ہوا کٹا ہوا، یہ کون ذی وقار ہے بلا کا شہ سوار ہے کہ ہے ہزار دشمنوں کے سامنے ڈٹا ہوا، یہ بال یقین حسین ہے نبی کا نور عین ہے۔ یہ کون حق پرست ہے، یہ کون حق پرست ہے میں رضا میں مست ہے کہ جس کے سامنے کوئی بلند ہے نہ پست ہے، ادھر ہزار گھات ہے مگر عجیب بات ہے کہ ایک سے ہزار کا بھی حوصلہ شکست ہے، یہ بال یقین حسین ہے نبی کا نور عین ہے۔ یہ آخری حجت کے لیے آئے، خطبہ دینے کے لیے، یہ بتانے کے لیے کہ اگر نہیں پہچانتے ہو تو پہچان لو، شاید میری معرفت تمہیں اب حاصل ہو جائے، تم نجات کی طرف پلٹ جاؤ، تم جہنم سے بچ جاؤ۔ آواز دی کہ عمر سعد کہاں ہے؟ عمر سعد نظریں چرا رہا تھا، سامنے نہیں آتا تھا۔ جب امام نے پکارا سامنے آنے پہ مجبور ہوا، ایک مرتبہ کہا سچ بتا کیا تو نے خط نہیں لکھا تھا، تو نے خط نہیں لکھا تھا؟ اور پھر امام نے اتمام حجت کے لیے کہا مجھے نہیں پہچانتا وہ پہچان لے، میں کون ہوں؟ میں محمد کا نواسہ ہوں، میں علی کا دل بند ہوں، میں فاطمہ کا جانی ہوں، اب بھی میرے قتل سے باز آ جاؤ، میرے قاتل کو بوئے جنت مل نہ سکے گی، میرے قتل سے باز آ جاؤ۔ ادھر سے آواز آئی حسین اگر بچنا چاہتے ہو تو بیعت کر لو، بس ایک مرتبہ رحمت کے رخ پہ جلال آیا، ہاتھ قبضہ شمشیر پہ آیا، تلوار بے نیام ہوئی۔ اچھا مجھے مجبور سمجھتے ہو تو لو، اب ایک بھوکے کی جنگ دیکھو، ایک پیاسے کی جنگ دیکھو، جس کا جوان بیٹا مار دیا اس کی جنگ
دیکھو، جس کے برابر کے بھائی کو قتل کر دیا اس کی جنگ دیکھو، جس کے 6 مہینے کا بچہ مار ڈالا اس کی جنگ دیکھو، تلوار چلی۔ بس عزیزوں میں نے مختصر کیا، جنگ کرتے کرتے دریا کے کنارے آ گئے، آواز دی بھیا یہ ہے حسین کے ناصر، آواز دی بھیا عباس تم نے ہماری جنگ نہ دیکھی، یہ حملہ تمہاری طرف سے کرتا ہوں۔ پھر وہ جگہ یاد آئی جہاں علی اکبر گرے تھے، آواز دی بیٹا علی اکبر تم نے بابا کی جنگ نہ دیکھی، یہ حملہ تمہاری طرف سے کرتا ہوں۔ بس یہ ایسا حملہ کیا کہ فوجیں الامان و الحفیظ کی صدائیں بلند تھی، حسین تمہیں اکبر کا واسطہ، حسین تمہیں قاسم کا واسطہ، حسین تمہیں عباس کا واسطہ۔ من نگاہیں آسمان کی طرف اٹھی، آواز آئی یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ اللہ کے ناصر نے نصرت کا حق ادا کرتے ہوئے تلوار کو نیام میں رکھا، بھاگی ہوئی فوجیں پلٹی، فرات کا پانی اچھلا، سیاہ آندیاں چلی، بندہ رب کی بارگاہ میں سجدے میں سر رکھے ہوئے تھا، ملائکہ میں کوہرام تھا، قاتل کا خنجر چل رہا تھا، ایک بہن خیمے میں تڑپ رہی تھی، ایک ماں کی آواز بلند تھی، ارے میں نے چکیاں